یہ لفظ یاد ذکر کرنا، یاد ذکر کرنا قرآن میں تقریباً 267 میں آیا ہے، 267 مرتبہ لفظ ذکر یا یاد کرنا آیا۔ ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں کیا کرتے ہیں؟ قابل کون ہے؟ اب یہ سوال ہے، کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، حضور کی صفات بیان کرتے ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، آقا کریم کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا ذکر جب بیٹھ کے ہم کرتے ہیں اسے میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب اس طرف آجائے، اگر شاعر اسلام کی طرف لے جائے، سب سے پہلا بنیادی مقصد ارکان اسلام میں نماز اولین حیثیت رکھتی ہے، کلمہ طیبہ کے بعد۔ نماز کے بارے میں اللہ کا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اب نماز ہے کیا؟ نماز 5 وقت میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام و قعود کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، لیکن اگر تاریخ میں دیکھا جائے، احادیث مبارکہ میں دیکھا جائے، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہیں۔ اب نماز فجر ہم 4 رکعتیں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں نا، 4 فرض کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ 6 کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ 3 کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہوا ہے شرح معانی الاثار میں، حضرت امام محمد بن عائشہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ 5 نمازیں فجر، ظہر، مغرب، عشاء ہیں اللہ کی عبادت، لیکن انبیاء علیہ السلام کی ان میں یاد تازہ کرتے ہیں۔ نماز فجر سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، انہوں نے ان الفاظ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول کی، تو اس وقت نماز فجر کا وقت تھا۔ تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا فرمائے۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ خالق کائنات نے امت محمدیہ میں نماز فجر کو لازمی قرار دے دیا کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن یاد سیدنا آدم علیہ السلام کی تازہ۔ پھر ظہر کی نماز، ظہر کی نماز نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، امام طحاوی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر تک اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالی نے قبول فرمائی دعا، اللہ نے جناب اسحاق علیہ السلام عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی خوشی میں 4 رکعت نماز ظہر کے وقت ادا فرمائی۔ آج ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت اللہ کی ہے، لیکن یہ عمل ابراہیم کا ہے، ابراہیم کے عمل کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ پھر عصر کے وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تیسرے سورہ میں بڑا مفصل ملتا ہے، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی میں تشریف لے گئے، ساری بستی تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ ان سب کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ قال لا یحیی ھذہ الا بعد موتھا، کیسے زندہ فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے وصال فرمایا۔ اب وصال فرما گیا، اللہ کا قرآن ہے قصص کا۔ 100 سال بعد جب اٹھے، اللہ نے پوچھا قال کم لبثت، اے پیارے تو کتنی دیر رہا؟ کہا یا اللہ قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یاد آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قال بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک، فرمایا ایک دن یا آدھا دن نہیں بلکہ کوئی 100 سال یہاں رہا۔ جب آپ اٹھے نماز عصر کا وقت تھا، تو سیدنا عزیر علیہ السلام نے اپنے دوبارہ زندہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی
اللہ تعالیٰ نے ہمارے امت مسلمہ کے لیے، حضور کی امت کے لیے نماز عصر میں 4 رکعت نماز فرض قرار دے دیے تاکہ عبادت اللہ کی ہوتی رہے، عزیر علیہ السلام کی یاد تازہ ہو۔ پھر مغرب کا وقت، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے نماز مغرب ادا کرنا شروع کروائی، 3 رکعت نماز ادا فرمائی، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ نے 3 کے بعد یہ سلام پھیرا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتے ہم، یا اس میں 6 رکعت کیوں نہیں پڑھتے، یا 3 یا 2 کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہے اور یاد جناب داؤد علیہ السلام کی تازہ ہو کہ وہ 3 رکعت نماز فرض ہم کرو گے، اور عشاء کی نماز کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ادا فرمائی۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ 5 نمازیں ارکان اسلام میں اولین کلمہ کے بعد نماز ہے، بنیادی ستون ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 5 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ان میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ رب قدر بیائی ہی اسی طرح ہم جو میلاد مناتے ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر بیان کیا ہے۔